بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو مولوی صاحب مر گئے، ایک فیصلہ آباد سے تھا، ایک لاہور سے، اور اپنی جماعت کے بڑے لیڈر تھے، بڑی داڑیاں، دونوں مر گئے، چھوٹے نہیں تھے۔ یہ سوشل میڈیا پہ ان کے کلپ پڑے ہوئے، وہ کہتے تھے یہ جو شیعہ اذان دیتے علی ولی اللہ والی روکو۔ کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے 3 خلفاء کو گالیاں دیتے ہیں۔ شاہ جی انہوں نے کلپ موجود ہے، پوچھا گیا بھائی کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے جب یہ اذان میں کہتے ہیں نا مولا علی کو خلیفۃ ہو بلا فصل، یہ ہو کا مرجع حضور ہے نا، کہ مولا علی حضور کے بغیر فاصلے کے خلیفہ ہے، بغیر۔ تو جب یہ کہتے تو تینوں خلفاء کا انکار کر دیتے ہیں، لہذا یہ گالیاں دیتے ہیں۔ روکو ان کو، کیا کرو؟ وہ کہتے ہیں پہلے نمبر پہ چکے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، اور مولا علی تو چوتھے خلیفہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں، علی اور نبی کے درمیان فاصلہ ہی نہیں۔ اور یہ جس نے فتویٰ دیا تھا نا، اس سے پوچھا گیا بھائی حضور جو بیست کے لحاظ سے آخری ہیں، قبلہ لاسٹ پرافٹ ہے، کیا تخلیق میں بھی آخری ہیں؟ تو یہ سارے مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں، تخلیق میں حضور پہلے۔ میں نے کہا حضور تو آئے ہیں آخر پہ، حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور آخری نبی، تو کہہ رہا ہے پہلا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ، وہ جو آخری نمبر پہ آئے تو کہتا ہے پہلا۔ اس کا مطلب ہے وہ جو حضور سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء گزرے تو ان کو گالیاں ہی دیتا ہوگا؟ نہیں سمجھ رہے؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، وہ ظاہر میں حضور آخری ہیں، حقیقت میں حضور پہلے ہیں۔ میں نے کہا مولوی جی اسی فارمولہ کو اٹھا اور ادھر بھی اپلائی کر مر۔ ہم بھی کہتے ہیں اوے ظاہری طور پہ علی چوتھے ہیں، حقیقت میں علی کا پہلا نمبر۔ اور رہ گیا فاصلہ۔ شاہ جی، صادق شاہ جی سنیں ذرا، یہ کہتے ہیں نبی اور علی میں کہتے ہیں فاصلہ کوئی نہیں، تو خلافت کی بات کرتا ہے؟ اپنے بڑے بھی قبروں سے لے کے آجا، تجھے بتاؤں کہ نبی اور علی میں فاصلہ ہے۔ امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ جلد نمبر 2 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 11130، 1130 بھی ہے ایک جلد میں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں کتب اہل سنت بری پڑی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم۔ سنو حدیث 1130 انگریزی میں نمبر میں کتنا مزہ ہے، 1130 حدیث کا نمبر ابھی لکھے یار۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرا اور علی کا سنگل نور پیدا کیا، 2 نور، یعنی مولا علی کا نور ادھر تھا، حضور کا ادھر، اور ایک نور یار۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد۔ میرے آقا فرماتے میں اور علی ایک نور میں تخلیق ہوئے۔ اس کا مطلب نور میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ بولو یار کی ہو گیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اللحمی، لوگوں سنو علی محمد کا گوشت ہے۔ پتہ چلا مولوی گوشت میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی، لوگوں سنو علی محمد کا خون ہے، خون میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی روحی، لوگوں سنو علی محمد کی روح ہے، روح میں نبی اور علی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفسی، لوگوں سنو علی محمد کی جان ہے، جان میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ الناس من شجر شتى انا
وعلی من شجرۃ واحدہ یا سلمى ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی ھذا مفرج القلوب انی ھذا اسم اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ. میرے آقا نے فرمایا لوگ جدا جدا حسب سے نسب سے شجرہ سے، میں اور علی شجرہ بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، گھرانہ بھی ہے، خاندان بھی ہے، دادا بھی ہے، نور بھی ہے، گوشت بھی ہے، خون بھی ہے، روح بھی ہے، جان بھی ہے. مولوی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا. رسالت کے علاوہ تجھے نبی اور علی میں کوئی فاصلہ نظر نہیں آئے گا. میں اپنے سنی بھائیوں کو کہتا ہوں صحیح بخاری کھولو. کون سی کتاب؟ صحیح بخاری شیعہ کی چوٹی کی کتاب. شیعہ کی انہوں نے سنیاں دی. بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. صحیح بخاری میں امام بخاری نے توجہ ذرا میری طرف رکھو محسن بھائی، امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے. بخاری کوئی نارمل سا بندہ نہیں تھا، بڑا سخت بندہ تھا، کٹر. اے سخت بندیاں کو ناسبی بندیاں کو بھی اللہ کام لے لیندہ. امام بخاری نے موٹا ایک باب باندھا ہے، اوپر نیچے وہ مولا علی کے فضائل کی حدیث لے کے آئے ہیں. امام بخاری، اوے بخاری بخاری کا رولا ڈالنے والوں، قرآن کے بعد بخاری کا درجہ مانا جاتا ہے سنیوں میں. اس سے بڑی کتاب ہی کوئی نہیں اہل سنت میں. سب سے اعلیٰ کتاب اسے قرآن کی بہن بھی کہتے ہیں. بات ہی نہیں سمجھ رہے. اتنی بڑی کتاب دے رہا ہوں جس سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا مائی کا لال. امام بخاری کے اوپر ٹائٹل باندھا ہے نا محسن بھائی، فضائل نیچے بیان کیے ہیں. واہ سلام ہے امام بخاری تیری قبر کو بھی. موٹا کر کے امام بخاری لکھتے قال النبی علی منی وانا من علی. میرے آقا کہہ رہے ہیں، میرے آقا علی محمد سے، محمد علی سے، اور تو فاصلہ ڈھونڈ رہا ہے. چلو یار اور کر لیتے بتا. خلیفہ تو بلا فصل. یہ دعوت ذوالہ شیرہ کا تو آپ کو پتا ہے. دعوت ذوالہ شیرہ میں آپ کو پتا ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کا خرچ ہوا تھا. میں دعوت نہیں پڑھنے لگا، اس کے اوپر لگ سے پورا خطاب بن جائے گا، وہ میں چھوڑنے لگا ہوں. سارا ایک نقطہ اپنے موضوع سے ریلیٹڈ، بس کلوزنگ ہے میری، ورنہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں. یہ بلا فصل کے اوپر دلائل دے رہا ہوں، برہان دے رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں. ان کو باپ کے ہو تو رد کر کے دکھاؤ. 3 دن چلی ہے نا وہ مجلس، جو کسی کو مجلس سے تکلیف ہو، 3 دن وہ کانفرنس چلی، توحید سیمینار. 3 دن ہر روز کھانا آتا تھا، لنگر آتا تھا، لنگر ابو طالب. حلیم نہیں تھی، کدو شریف بھی نہیں. آپ بھی کرواتے ہیں بکرے ذبح. میں بڑے بڑے امیر بانیوں کے پاس بھی گیا ہوں. قاضی صاحب بکرے پکے ہیں، جب کھولتے ہیں تو اتنی اتنی بوٹی، چلو اتنی کر لو. قربان جاؤں سرکار ابو طالب نے جو لنگر ابو طالب دیا تھا نا، پوری پوری ران تھی. اور جب چلو بھر پانی میں ڈوب مر سرکار ابو طالب کو غریب کہنے والے 3 دن تک جس کے دسترخوان پہ مکہ پلتا رہا، اس سخی کا نام ابو طالب ہے. توجہ میری طرف چھوڑو لائٹ کو یار. یہ حیدری بیٹھا ہے، یہ قرار کا ماننے والا ہے، فرار کا نہیں. توجہ میری طرف رکھیے گا. 3 دن کی بات کرنے لگا ہوں. جب وہ کافر جانے لگے نا لنگر لے کے، وہ کھا تو گئے تھے، گھر بھی لے جاتے تھے، دعوت قبول نہیں کرتے تھے. ایک جملہ نہ کہو محسن بھائی آپ کی پیشانی چوم کے، اس کا مطلب جو مجلس حسین میں آئے، لنگر کھائے، دعوت قبول نہ کرے، کل بھی بولا بھی تھا، آج بھی بولا بھی ہے. جب وہ جانے لگے تو مولا علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے ایک خطبہ دیا. آقا میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں. چونکہ رسالت کی گواہی امامت دے گی.
جب یہ مولا علی علیہ السلام نے جملہ کہا، توجہ ذرا میری طرف رکھو، یہ میرے موبائل میں کوئی 150 حوالے پڑے ہوئے ہیں، کسی کو چاہیے میں نے ابھی دینا ہے، یہ نہیں کہنا گھر جا کے دینا، گھر جا کے نہیں، ایتھے ہی۔ اب جب مولا علی علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تو حضور نے ایک خطبہ دیا، سنہری حروف میں وہ لکھا ہوا ہے، کتب اہل سنت میں، میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، خلیفۃہ بلا فصل۔ پڑھوں خطبہ؟ حضرات قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذا علی وصی وخلیفتی۔ اور بلا فصل کے منکرو کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، تاجدار کائنات کا فرمان سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے۔ اوئے ہوئے، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جب حضور فرما رہے علی میرا خلیفہ ہے، اس وقت حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان خلیفہ تھے؟ نہیں سمجھ رہے؟ اوے من لے، علی تب سے نبی کے خلیفہ تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ امام دہلوی اپنی مسند الفردوس میں یہ روایت لے کے آئے، امام دہلوی کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت کے سر کا تاج، حدیث قدسی، حدیث کا نمبر 5066، ابھی لکھیں حدیث آپ کے سامنے۔ آقا فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی اللہ نے کہا کہ جب میں نے انبیاء کی ارواح کو تخلیق کیا، کن کو؟ جو 14 کو معصوم نہیں نہ مانتے، فرشتوں کو معصوم مانتے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ ایک گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے، صرف آپ کو نہیں، کسی کو زیادہ گرمی لگے تو کربلا کی گرمی یاد کر لے، میں تو بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ جو 14 کو نور نہیں نہ مانتے، فرشتوں کو نور مانتے ہیں، میں مولوی صاحب کو کہتا ہوں یہ جو تیرے نور اور تیرے معصوم ہیں، بتاؤں یہ پیدا کیسے ہوئے ہیں؟ حضرات قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ خالق الملائکۃ من نور وجہ علی ابن ابی طالب۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے بھائی علی کے پسینے کے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ جس کے پسینے سے تیرے معصوم اور نور بن جائیں۔ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ اگر فرع کی یہ حالت ہے تو اصل کی کیا حالت ہوگی؟ بچوں سے میرا خطاب نہیں ہے، آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے جب اللہ نے ملائکہ کو ان کی ارواح کو تخلیق کیا، ان کے اوپر حدیث کا نمبر میں نے دے دیا، 2 نور سایہ فگن ہو گئے۔ انبیاء پوچھتے ہیں مولا یہ کن کے نور ہے؟ 3 جملے کہے ہیں اللہ نے، 3 لائنیں، 3 سینٹنسز آف آلمائٹی اللہ، 3 کیا؟ پہلا جملہ آنا ربکم، پہلا جملہ میں تمہارا رب ہوں۔ دوسرا جملہ ھذا محمد نبیکم، یہ محمد تمہارا نبی، تمہارا کن کا؟ نبیوں کا نبی۔ ھذا علی امیرکم و مولاکم، اوے یا علی مدد کے منکرا، نبیوں کے مددگار کو علی کہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، حدیث منزلت۔ یار جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبوک جانے لگے، جب تبوک جانے لگے تو بس کلوزنگ، جب تبوک جانے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10:30 اور 11:25 میں کلوزنگ ہے، میرا ٹائم جانے لگا ہے، بڑی خاص بات دے رہا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام تبوک کی طرف روانہ ہوئے، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 4416، ابھی لکھیں یار گوگل پہ، گوگل کا زمانہ ہے،
آپ کے پاس اگر پیکج ہے تو لکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4416 4416، حدیث کا نمبر 2404، حدیث کا نمبر 3701، صحیح مسلم کھول لیں 3701، اس کا 3731، ترمذی کھول لیں، اسی طرح ابن ماجہ کھول لیں جس کا نمبر 115 121، نہیں سمجھ رہے، اسی طرح طبرانی مسند احمد بن حنبل، شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس میں یہ حدیثیں صحیح نہ ہو، لفظ لکھے ہوئے کہ آقا علیہ السلام نے مولا علی کو اپنا خلیفہ بنایا، کیا بنایا؟ اور بولو خلیفہ بنایا، تو مولا علی علیہ السلام نے عرض کی آقا جنگ پہ جانا ہے تو میں پیچھے کیوں؟ حضور جانتے تھے نا کہ تبوک میں جنگ کوئی نہیں، یار جنگ ہونی ہوتی تو علی کو چھوڑ کے جاتے، ایک بار چھوڑ کے گئے تھے نا، یارو 39 دن بعد واپس بنانا پڑا، نہیں سمجھ رہے۔ جب مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ جملہ کا ہے جو امام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس میں حدیث نہ ہو، یہ میرے پاس حوالوں کے انبار لگے ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اما تردا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ آقا علیہ السلام فرماتے علی خوش ہو جا، خوش ہو جا کہ تیری اور میری منزلت، مقام، رتبہ، سکیل، درجہ وہی ہے جو موسیٰ ہارون کا تھا، لیکن چونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو نبی نہیں لیکن مقام نبیوں جیسا ہے۔ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو پیچھے اپنا خلیفہ بنا گئے تھے ہارون کو، نہیں سمجھ رہے، تو میں جا رہا ہوں تو میرا خلیفہ تو ہے۔ اور جو احمد بن حنبل میں روایت ہے اس میں یہ جملے آگے اضافہ ہے، لست نبیہ انکا لست نبیہ وانت خلیفتی من بعدی، نہیں سمجھ رہے۔ مولوی یہاں میرے سامنے جو کہتے ہیں نبی ایویں ہی ٹر گئے، امت کو ان کے سہارے پہ چھوڑ کے چلے گئے، ایویں نہیں گئے، خلیفہ دے کے گئے ہیں۔ آقا فرماتے علی تو میرے بعد میری امت کا خلیفہ ہے۔ اور جو امام ابن ابی عاصم نے اپنی السنہ میں محسن بھائی حدیث سے صحیح نیچے لکھا، ابھی کھول لیں اس کو، وہ جو حدیث ہے کمال ہے، کوئی مائی کا لال اپنے بڑے بھی قبروں سے کھینچ کے لے آئے حدیث کو ضعیف نہیں کہہ سکتا، اعلیٰ درجے کی حدیث ثقہ، حدیث متواتر بھی، حدیث مشہور بھی، بچوں سے میرا خطاب نہیں۔ آقا نے فرمایا یا علی انت خلیفتی کل مومن و مومنۃ، علی تو میرا خلیفہ ہے میرے بعد ہر مومن اور ہر مومنہ کا۔ آپ سمجھے ہی نہیں، آپ نہیں سمجھے، آپ سمجھتے شاید مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، محمد رسول اللہ پڑھ لے، ملائکہ کو مان لے، فرشتوں کو مان لے، اور آسمانی کتابوں کو مان لے، آخرت کو مان لے، تقدیر کو مان لے۔ اور آ میری طرف، میرے آقا نے یہ کیوں فرمایا ہر مومن اور مومنہ کا؟ حضور کا فرمان دے رہا ہوں، مولوی فتویٰ اس پہ لگانا، پتہ چلا حضور کے فرمان کے بعد مومن اور مومنہ وہ ہیں جو نبی کے بعد علی کو نبی کا خلیفہ مان لے۔ ہوئے 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 ہوئے، چلو ذرا نبی کے بعد علی سے ہٹ کے بھی بات کر لیتے ہیں۔ بخاری سے لے کے خطیب بغدادی تک سکہ روایت دینے لگا ہوں، محسن بھائی آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی، یہ روایت میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضور نے کافروں سے صلح کی تھی، صلح حدیبیہ، انہوں نے جا کے صلح توڑ دی کافروں نے، نبی نے نہیں، کافروں نے توڑی، یار کی ہو گیا؟ جب کافروں نے توڑ دی تو اللہ نے سورۃ البراۃ بھیجی، جسے آپ سورہ توبہ کہتے ہیں۔ اس کی پہلی 12 آیات پڑھ لیں، بلکہ پہلی آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اگر انہاں شرطاں توڑیاں تو تمہیں بھی دخا کرو۔ یہ 12 آیات جب نازل ہوئی، بات بڑی خاص دے رہا ہوں، جو سادات بیٹھے ہیں ان کے قدم چوم کے، اللہ نے کہا سونیا حج کا سیزن ہے،
سلو انہوں نے توڑ دی. لہٰذا اللہ کی طرف سے یہ اعلان، یہ سورہ برات، یہ اللہ کا پیغام، اللہ کا امر، اللہ کی وحی، آپ بھی جا کے ان کو پڑھ کے سنا دیں. حضور علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی، حضرت ابوبکر صدیق پاس بیٹھے ہوئے تھے. میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کچی بات. آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو وہ سورہ برات دی، یہ لیں آپ پکڑے اور جا کے میدان عرفات میں پڑھ کے سنا دیں. حضرت ابوبکر نے وہ سورہ پکڑی اور چل پڑے. ادھر مدینہ پاک سے سورہ برات لے کے حضرت ابوبکر نکلے، ادھر عرش سے اللہ کا آرڈر لے کے جبریل نکل رہا. یارو جبریل کی سپیڈ حضرت ابوبکر سے تو زیادہ ہی ہوگی. وہ حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، اللہ کا امر لے کے آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کی وحی لے کے آیا ہوں، اللہ کا آرڈر لے کے آیا ہوں. کیا آرڈر ہے؟ اللہ کی طرف سے امر آیا ہے. اللہ نے کہا سونے ہاں امر ہے میرا، وحی ہے میری، کمانڈمنٹ ہے میری، پیغام ہے میرا، میسج ہے میرا، الہی پیغام، نورانی پیغام، الہامی پیغام. یا تو خود جائے، اگر خود نہیں جا سکتے تو پھر آپ کے بعد کوئی اور زید بکر نہیں جائے گا. آپ کا خلیفہ بن کے وہی جائے گا جو آپ سے ہے، جس سے آپ ہیں. لا يذهب بها رجل الا مني وانا منه، نہیں جائے گا. جب اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا تو آقا علیہ السلام نے جلدی جلدی مولا علی کو بلایا. علی جلدی کر، کہیں اللہ کی حکم عدولی نہ ہو جائے. مولا علی علیہ السلام آئے. آقا علیہ السلام نے ان کو کہا جاؤ ابو بکر کو سورہ برات دے کے بھیجا ہے، ان سے لو اور جا کے خود میرا خلیفہ بن کے، میرا نائب بن کے اللہ کا پیغام پڑھ کے سنا دو. مولا علی علیہ السلام نے راستے میں جا کے حضرت ابو بکر سے وہ سورۃ البرات لی اور خود مقام عرفات پہ اللہ کے حبیب کا نائب اور خلیفہ بن کے سورہ برات پڑھ کے سنا دی. جو سادات بیٹھے ہیں ان کے قدم چوم کے جملہ کہنے لگا ہوں. جو اللہ، جملہ سمجھے، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ، محسن بھائی پھر پڑھ رہا ہوں، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی زید بکر کو اپنا پیغام پڑھنے نہیں دیتا. نہیں سمجھ رہے؟ پھر کہتا ہوں، پھر سمجھاتا ہوں. حضرات، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی زید بکر کو اپنا پیغام پڑھنے نہیں دیتا، تو وہی اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ محمد کا جانشین کسی اور کو کیسے بننے دے گا؟ ہوئے 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 ہوئے. اور معاملہ یہاں سیم وہی ہے، بس ختم ہے. معاملہ یہاں وہ سیم وہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے خلیفہ بنے تھے نا ہارون. نہیں سمجھ رہے؟ ادھر موسیٰ علیہ السلام گئے، پیچھے جو دشمن تھے، منکر تھے، حسد کرنے والے، ان کا یار یہ نبی کا خلیفہ ہے، ہم اس کو کیوں مانے. انہوں نے خلیفہ کو چھوڑ دیا. ایک جملہ کہنا ہے میں نے، اللہ کرے سمجھ جائے، بڑا مشکل دور چل رہا ہے، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے. ایک لفظ میں ہزاروں حکمتیں ہیں. انہوں نے نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑ دیا. جب نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑا تو سامری جادوگر کے ہتھے چڑھ گئے. ہدایت رہی ان کے پاس؟ بولو، وہ نبی کے خلیفہ کو چھوڑ کے ہدایت رہی؟ نہیں رہی. ایمان رہا؟ نہیں. گمراہ ہو گئے نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑ کے. سیم یہی اصول ادھر لے ہیں. ادھر حضور گئے، پیچھے منافقین نے کہا کوئی علی نبی کا خلیفہ، علی کو آگے امام مان کے علی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. چلو نئی مسجد بنا لیتے ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ انہوں نے مسجد زرار بنا لی. مسجد میں گانے نہیں گاتے تھے، وہ یا ڈانس نہیں کرتے تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے. یار حد ہو گئی.
قرآن پڑھتے تھے. اب نبی کے خلیفہ کو چھوڑ کے مسجد بنا کے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. جب حضور واپس آئے, اللہ نے آرڈر بھیج دیا, سونیا یہ مسجد تو میرے نام سے منسوب ہے کہ اللہ کا گھر, نمازیں بھی میری پڑھ رہے ہیں, لیکن جو تیرے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑ کے, بچوں سے کتاب نہیں, وہ میرا گھر بھی بناتا پھرے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا پھرے, الحمدللہ رب العالمین بھی کہتا رہے. جو تیرے خلیفہ کو چھوڑ کے میرا گھر بنائے, گھر بھی مسمار کر دو اور نمازیں بھی ان کے منہ پہ مار دو. یہ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو یہ موضوع میں آگے لے کے چلوں گا. ابھی وقت ہو گیا میرا, بات میں ختم کرنے لگا ہوں, بات بڑی خاص کر کے چھوڑنے لگا ہوں. میں یہ سینہ چوڑا کر رہا ہوں, میری طرف سے چیلنج کر دیں, مولا علی جو ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں. ان کے علاوہ کسی کی خلافت پہ کوئی نص نہیں سمجھ رہے میری بات یار. اور میں قرآن سے مولا علی کی خلافت ثابت کروں گا, یہ چیلنج ہے میرا, احادیث سے ثابت کروں گا. اللہ ہی بناتا ہے, اور اللہ کس طرح کے بناتا ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں دیا ہوا ہے. ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اب پڑھا قرآن, اللہ کہتا ہے خلیفہ ہی وہ ہوتا ہے جسے میں چنتا ہوں, اور جس کے پاس علم بھی ہوتا ہے, جس کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں یار میں, اس کا مطلب قرآن کی نص دے رہا ہوں, یہ اللہ بناتا ہے, یہ اللہ کا رسول بناتا ہے. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون اخلفنی فی قومی, اور قرآن دے رہا ہوں. موسیٰ نے کہا اپنے بھائی ہارون کو, تو میرا خلیفہ ہے. یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام میرے امتی ہو, میں جا رہا ہوں, پیچھے مل کے جمع ہو کے کسی کو خلیفہ بنا لینا. نبی خلیفہ بنا کے گئے. اسی لیے حضور نے مثال کے ذریعے سمجھایا تھا کہ علی میرا اسی طرح خلیفہ ہے جیسے موسیٰ کے ہارون تھے, محمد کا ہارون علی ہے.